ساعتیں وہ وقت میسر ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ آگے میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، میرے عاشق موجود ہوں گے. وہ میری یاد میں تڑپیں گے، مجھے یاد کریں گے، مجھے دیکھنا چاہیں گے. تو ان کے لیے بڑی تسلی کا اہتمام کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. آپ سب کو مبارک ہو، آپ نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. پھر فرمایا 7 مبارکیں ان کے لیے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان لائیں گے. 7 مبارکیں ان کے لیے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں اور پھر ایمان لے کر آئے. یہ بڑی سعادت ہے، یہ بڑی جو ہے وہ بڑی سعادت مندی ہے، ہمیں یہ چیزیں نصیب ہو رہی ہیں. جیسے میں نے وہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے، آپ کی جو سیرت ہے، بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کے لیے. کس طرح اٹھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، لیٹنا ہے، بیٹھنا ہے. وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کیسے؟ حضرت ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ آپ کے پاس کچھ اشخاص تشریف لے کر آئے تو آپ سے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے، سیرت مبارک کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہے. آپ نے اگر قرآن پڑھا ہے تو وہ سیرت رسول اللہ ہے. پھر بلکہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دور میں پیدا ہوئے لیکن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ قرآن مجید پڑھیں. قرآن مجید کا پڑھنا دیدار مصطفیٰ کے برابر ہے. تو یہ ہم لوگوں کو جو ترتیب، جو طریقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے چلنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. ایک مصنف ہے جی آج کے دور میں، آئی تھنک مائیکل ایچ ہارٹ اس کا نام ہے. اس نے ایک کتاب اس نے ایک مرتب کی ہے، بڑی فیمس ہوئی ہے، بہت بڑے تعداد میں وہ کتاب بھی کی ہے. آج کے دور کی بات ہے، انگریز ہے اور وہ کرسچن ہے، یعنی عیسائی اس کا مذہب سے تعلق ہے. اس نے 100 دنیا کی اہم ترین شخصیات 100 جس میں بہترین کمانڈر، بہترین جنرل، بہترین منظم کرنے والا ایڈمن، بہترین لوگوں کو گائیڈ کرنے والا، سیدھا رستہ دکھانے والا، اور ایڈمنسٹریٹر، بہترین نظام چلانے والا. اس میں سارے کرائیٹیریا جو آج کی دنیا میں ہم لاگو کرتے ہیں کہ کیا تعریف ہونی چاہیے بہترین. تو اس نے کہا کہ جب میں نے سارے لوگوں کے اوصاف دیکھے، ان کو پرکھا، ان کو ترتیب دی، تو اس کتاب میں جو صفحہ اول پر جو سب سے اوپر نام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اس نے کہا کہ یہ میں عقیدت کی وجہ سے میں نے پہلے نمبر پہ نہیں لکھا. یہ آپ کی سیرت مبارکہ ہے، سیرت طیبہ ہے، جس پر آپ نے عمل کیا، جس پر لوگ چلتے رہے، دیکھتے رہے. وہ اتنی بہترین اور اتنی جامع ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے کوئی قریب بھی آ سکتا ہے. تو ایک انگریز ہے، کرسچن ہے، اس نے کتاب کو ترتیب دیا اور اس کتاب کے سارے دنیا کے جو انتظامات ان کو پرکھ کر اس جگہ تک پہنچا کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پرکھ رہے ہیں باہر کی دنیا. ہم لوگ مسلمان آپ دیکھیں کہ
مشکلوں میں ہیں، ہم تھوڑی پریشانیوں میں ہیں، بے چینیوں میں ہیں، انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ ہم لوگ رسوائی تو اچھا ورڈ لفظ نہیں ہے، ہم بر تکلیفوں میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا اس طریقے سے چھوڑ دیا ہے۔ آپ باہر کے ممالک دیکھیں، ان کی ترقی و تمدن جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارا اس کا دائر و کار، اس کا پیرامیٹر جو ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، بتایا، ہمیں کر کے دکھایا۔ اب اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ جب اسلام کا نفاذ ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ہے وہ قانون لاگو ہوا، تو بڑا مشہور واقعہ تھا۔ میں آپ سے بزرگوں کی اور علماء کرام کی وہ باتیں جو اکثر ہم نے سنی ہے، میں وہی آپ سے دہراؤں گا، آپ سے بات کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت اس وقت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے، اور وہ ایک معزز قبیلے کی ایک معزز خاتون ہے جو چوری کر لیتی ہے، اور آپ تک جو سفارشیں مختلف کی جاتی ہیں کہ اس وقت ظاہر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو سفارشیں پہنچی کہ جی بڑی معزز قبیلہ ہے، بڑی معزز خاتون ہے، اگر اس کی سزا میں کمی بیشی کر دی جائے تو بڑے ہمارے بھی فائدہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جلال فرمایا، اور آپ نے کہا کہ پہلے کی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ جو ماڑا ہوتا تھا اس پر وہ قانون اور پوری وہ چیزیں لاگو کرتی تھیں، لیکن جو ہی کوئی طاقتور آتا تھا تو وہ اس میں وہ قانون لاگو نہیں کرتے تھے، اس کو یعنی آپ کہہ لیں سیدھے لفظوں میں ڈنڈی ماری جاتی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے جہاں فرمایا کہ وہ تو فلانے قبیلے کی فلانی عورت ہے، اگر میری بیٹی اس عمل میں مبتلا ہو تو ان کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جائے گا جو میری شریعت میں ہو جائے۔ یہ کتنی سختی سے ہم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ کیسے دین کو فالو کرنا ہے، کیسے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، اور جو صحابہ کرام اس وقت کے جو تھے بعد میں آنے والے، جب انہوں نے عمل کیا تو کیسے ان کو کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ بازار سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک شخص ہے، وہ یہودی مذہب سے ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گھوڑا خریدا ہے، اور اس کے پیسوں کے حوالے سے وہ غلط بیانی کر رہا ہے، اور اس نے جیسے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے وعدے کو پورا کریں، تو مجھے گواہی درکار ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا تھا۔ تو حضرت خزیمہ نے جو ہی دیکھا اور آپ نے کہا گواہی چاہیے، انہوں نے کہا گواہی، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور آپ نے اس کے جو معاملات ہیں وہ پیسے پورے کر دیے، یہ بندہ غلط بیانی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، بات کہہ دی، میں مان لیتا ہوں، بات ختم ہوگی۔ لوگ منتشر ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جو ہی سب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو اشارہ کر کے بلایا پاس، اور کہا کہ تم تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھے جب یہ سودے کی بات تھی، تو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ گھوڑے کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ رب ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ رب کو مانا ہے، آپ گھوڑے کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں گھوڑے کو، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں معاملہ، لیکن آپ نے کہا کہ ہم آپ کے کہنے پہ رب کو مان رہے ہیں، ہم نے جس کو دیکھا بھی نہیں، تو یہ تو گھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، اور جو کچھ لوگ وہاں موجود تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ میری عدالت میں میرا جو نظام قائم ہے اس میں جب کوئی گواہی درکار ہوتی ہے تو 2 بندوں کی گواہی جو ہے وہ چاہیے، لیکن جہاں پر میرا خزیمہ ہوگا وہاں پر یہ اکیلا 2 کے برابر ہوگا۔ یہ کیسی سعادت ہے، کیسی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ ان کے لیے کہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو بھی عزت ملتی ہے، جو سرکار کی شریعت اس بتائے نظام پر چلتے جائیں گے ان کو عزتیں، ہم لوگوں کے لیے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اسی طرح ہی عزتیں ملیں گی، تخت و تاج بھی میسر آئے گا اگر ہم اس بتائے ہوئے طریقے پر، اس اسوہ حسنہ پر بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ضرور بضرور کامیابی ملے گی۔ اسی طریقے سے جیسے بدر میں فرشتے اترے تھے مدد کے لیے، آج بھی موجود ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی ہمت، کچھ حوصلہ، اس اسوہ حسنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اپنے رائج کریں اپنے گھروں میں۔ میں اکثر کافی احباب کو جانتا ہوں کہ جو باہر اتنے زبردست ان کی شیرینی ہے، ان کے الفاظ میں وہ بہت اچھا بولتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن جو ہی گھر میں جاتے ہیں ایک خطرناک سا کوئی وہ شکل اختیار کر دیتے ہیں۔ تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی ویسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمیں
ہمیں اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو جانا ہے. ہمیں یعنی ایک رخ اختیار کر لینا ہے، جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے ہیں. ہمیں ریا سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ریا سے بچائے. مجھے ایک اور جو ایک واقعہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے. جیسے ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک بڑھی عورت تھی. تو وہ اپنا مکہ کی رہنے والی تھی. تو اس نے کہا کہ بھئی یہاں تو خبر ملی کہ بھئی یہاں تو کوئی اس انداز میں جو لوگ کہتے تھے کہ جادوگر آیا ہے جو کہ آپ کا دین دھرم چھین لیتا ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے، جو اس کی آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے، جو اس کے چلنے کو پھرنے کو انداز کو گفتار کو دیکھ لیتا ہے، وہ اپنا دین دھرم لٹا بیٹھتا ہے. تو وہ عورت بڑی بتوں کو پوجنے والی تھی، جو ان کے لات اور جو بھی تھے ان کی بڑی ماننے والی تھی اور بڑی. اس نے کہا کہ میری ساری عمر گزر گئی اسی عبادت کرتے کرتے بتوں کی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ میں بھی کہیں دیکھ بیٹھوں تو مجھے بھی دھرم جو ہے اپنا مذہب جو ہے لٹانا پڑ جائے. تو اسے سوچا کہ یہاں سے کوچ کیا جائے. کہ ہم بچپن سے سنتے آئے واقعہ، ایسی یاد دہانی کے لیے بول رہا ہوں. تو وہ جب بیٹھی اپنے گھر سے باہر تھڑے پہ جہاں پر بھی کہ بھئی میں چلوں اور سفر کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا آپ کا وہاں سے گزر ہوا. تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ گٹڑی جو ہے میرے سر پہ لاد دینا. تو آپ نے جب وہ اٹھائی تو کافی وزنی تھی. آپ نے کہا کہ یہ وزن کافی زیادہ ہے. تو مائی سے کہا اگر آپ کہیں تو جہاں جانا چاہتی میں آپ کو چھوڑ آتی. انہوں نے کہا بھلا ہو بھائی تیرا، میں تو بوڑھی ضعیف ہوں، میری اولاد بھی نہیں ہے اور میں تم مجھے چھوڑ دو گی تو بڑی مہربانی ہوگی. رستے چلتی گئی اور بتا دی گئی کہ بیٹا بچ کے رہنا، یہاں پر بڑا وہ ہے، لوگ اس کو اسیر ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنا دین دھرم بھول جاتے ہیں کہ میرا کیا معاملات ہیں، اور وہ اپنا سب کچھ بھول بھال کے بتوں کو چھوڑ کر اس کی طرف ہو جاتے ہیں، اس کے اسیر ہو جاتے ہیں، اپنا دین دھرم لٹا دیتے ہیں. تو بھی بیٹا دھیان کرنا، تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے، بچ کے رہنا، دھیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں اور اس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کچھ بھی ارشاد نہیں فرما رہے. جاتے 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 جب وہ اس کی منزل آ گئی تو اس نے کہا کہ جب میں دوسرے شہر میں گاؤں میں جاؤں گی، قصبے میں، تو لوگ مجھے بولیں گے تو مکہ کو چھوڑ کے آ گئی، اتنے حسین اور اتنے پیارے شہر، اتنے قیمتی شہر کو تو چھوڑ کے آ گئی، کیسی ہے تو، کیسی مائی ہے تو. تو لوگ مجھے برا بولیں گے، مجھے تانے دیں گے، کوسنے دیں گے کہ تو کیا کر کے آئی. تو بیٹا تو مجھے اپنا نام تو بتا. تو میں ان کو بتاؤں گی کہ وہاں ایک ایسا بھی تھا کہ جو بڑا سونا تھا، جو بڑا خیال کرتا تھا، بڑا دھیان کرتا تھا. میں تیرے قصیدے ان کو سناؤں گی. سبحان اللہ. وہ بھی تھا تو ایک ایسا بھی تھا. تو بیٹا اپنا نام تو بتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہی اس عورت نے دیکھا تو وہ اس کے ہوش اڑ گئے. کیا کہ تم سچ فرما رہے ہو، تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں محمد عربی ہوں، ہمارے سامنے موجود ہے. تو وہ اس نے جب دیکھا اور سنا اور جب سامنے موجود تھے تو اس نے انکار تو نہیں کیا. اس نے فوراً ہاتھ پکڑا. اس نے کہا اگلا مرحلہ یہی ہے کہ مجھے جو ہے مسلمان کیا جائے اور میرے جو مجھے مسلمان کر کے کلمہ حق اس نے پڑھا. یہ معاملات کیسے ہیں اس کے بیچ میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا. میں مختصر کرتا ہوں، میری بات لمبی ہو جاتی ہے، آپ کا خطاب ہے کہ اس میں دیکھیں کہ یہ پورا راستہ جو ہے، یہ پورا راستہ ہے، یہ سیرت ہی تو بیان ہو رہی ہے، اسوہ حسنہ تو بیان ہو رہا ہے کہ آپ کیسے چلے. کچھ نہیں بتایا، کچھ نہیں. وہ عورت برائی کرتی چلتی لیکن کچھ بھی الفاظ نہیں تھے. آج اگر مجھے کوئی شخص کچھ برا بولے تو کیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ اتنی ہمت اور سکت ہم لوگوں کے اندر ہے. کوئی ذرا بول کے تو دیکھے آگے میری کاشن کو وہ چھاڑ تو دیکھے آگے. کوئی بول کے دیکھے، ایک دو بول بولے گا تو 10 ڈانگیں مجھ سے کھائے گا. کیا ہو گیا یار، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو وہ صبر، وہ سب باتیں وہ ہمارے اندر کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں ہر صورت میں، ہر لحاظ سے ان چیزوں کو اپنانا ہے، تبھی ہم ایک بہترین معاشرہ. میں بہت پاکستان مجھے گھومنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، مختلف جگہوں پہ، مختلف گاؤں، مختلف علاقے میں. میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا گاؤں بہت سے علاقے، بہت سی جگہوں سے بہت بہتر ہے، الحمدللہ بہت بہتر ہے.
چھوٹے موٹے مسائل تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، سگے بہن بھائیوں میں بھی معاملات ہوتے ہیں. تو ہمارا گاؤں کے چیدہ ایک آدھ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹے موٹے معاملات، ایک آدھ تھانے کچہریوں عدالتوں کے معاملات. ہمارا گاؤں بہت سی باتوں سے بچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھے ہمیں ان معاملات سے، ان تکلیفوں سے، ان پریشانیوں سے. لیکن اس کے لیے بات پھر وہیں گھوم کر آئے گی. میں دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی صورت جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، بے شک، آپ کی سیرت جیسا بھی کوئی نہیں ہے. بے شک، جیسی آپ کی سیرت ہے، آپ کی سیرت جیسا بھی کوئی نہیں ہے. جو کافر ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو. پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ اس سسٹم کو وہ مانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، جو ترتیب آپ نے رائج کی. بات تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن یہاں پہ علماء موجود ہیں، ہم ان کو سننے کے لیے آئے ہیں. میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ بزم نکیبیا کے جو دوست احباب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے، آمین، استقامت عطا فرمائے. ہمارے گاؤں کے جو دوست ہیں، لوگ ہیں، بھائی ہیں، بچے میں بڑے چہرے دیکھ رہا ہوں، کئی چہرے بڑے دنوں کے بعد دیکھنے کو ملے. تو یہ ہم اتنے قریب کے رہنے والے اتنے دنوں بعد کیوں ملتے ہیں؟ ہمارا تو ملنا کوئی زیادہ نہیں تو ہفتے میں 10 دن میں ایک آدھ ملاقات تو ہو جانی چاہیے. اس سے بڑا پیار بڑھتا ہے. ہم ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کی درد دکھ سے واقف ہو جائیں گے، واقف ہیں بھی. پھر 2-4 باتیں ہو رہی ہیں لیکن بہرحال میں آج کو اس کو یہیں، آپ کا پروگرام کافی شارٹ ہے تاکہ بھائی صاحبان اس کا جو ہے وہ اس سے مستفید بھی ہو سکیں. چلے ایسے کر لیتے ہیں کہ کچھ یعنی میں اپنی بات کو اینڈ کرتے ہوئے آپ سے جو ہے وہ کچھ یعنی وعدہ کو عہد لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ میں کچھ بولوں گا، آپ میرے ساتھ طرف آواز بلند اس کو دوہرا لینا میرے پیچھے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، آواز بلند ہونا ابھی. ہم عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ، دوبارہ ہم عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، نسلیں آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ پر قربان، ہمارا مال و متاع آپ پہ قربان. یہ عہد رہا یا رسول اللہ، یہ عہد رہا یا رسول اللہ. جئیں گے تو آپ کے لیے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، مرتے دم تک، آخری سانس تک آپ کے غلام رہیں گے. آپ کے غلام. آمین. بہت شکریہ.